سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن کو جو ہے وہ قرآن اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ قرآن کا یہ لفظ جو ہے یہ قرأت سے نکلا ہے، اور قرأت کے معنی جو ہے وہ بار بار پڑھنے کے ہے، بار بار پڑھنے کے ہے۔ تو قرآن کو قرآن اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ کتاب جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، وہ کتاب جس کو بار بار جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو قرآن کہتے ہیں۔ قرأت سے نکلا ہے، اور قرأت کی معنی جو ہے وہ بار بار پڑھنا۔ تو جب قرآن ہوا تو قرآن کی معنی کیا ہے؟ وہ کتاب جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ بار بار آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگا، آپ تھکیں گے نہیں اس پہ۔ ایک عالم سے کسی نے دریافت کیا کہ قرآن اور کتابوں میں کیا فرق ہے، تو اس نے جواب دیا، جمیع الکتب یدرک من قرأ، جمیع الکتب یدرک من قرأ، ملال او فتور او ساما، سوا ھذا الکتاب فإن فیہ عجائب لا تمل الی القیامہ، کہ جتنی کتابیں جو ہے میں نے پڑھی ہے اس کا ادراک میں نے کیا ہے، تو اس کو پڑھنے سے جو ہے وہ کیا چیز ملتی ہے؟ ملال او فتور او ساما، تھکاوٹ ملتی ہے، افسوس جو ہے وہ ملتا ہے، بندہ جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ بھوک محسوس کر جاتا ہے، تھکاوٹ محسوس کر جاتا ہے، نیند کا غلبہ جو ہے وہ اس پہ آ جاتا ہے، تھک جاتا ہے۔ سوا ھذا الکتاب فَإِنَّ فِيهِ عَجَائِبٌ لَا تُمَلُّ إِلَى الْقِيَامَةِ، اس کتاب کے علاوہ کہ اس کے جو عجائبات ہے، لا تمل الی القیامہ، یہ ختم ہونے والے نہیں ہے تا قیامت۔ ایک سمندر ہے، اور ہوتزن پہلے سے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، اس سے موتیوں کو جو ہے وہ نکال رہے ہیں، اور تا قیامت جو ہے وہ کیا ہوتزن، وہ اسی سمندر میں جو ہے وہ غوطہ زنی کریں گے، اور اس سے جو ہے وہ موتیوں کو نکالیں گے اور لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، مگر اس کی موتیاں جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، اس کو آپ تکیں گے۔ کل میں نے آپ کو درس پڑھائے، ساتھیوں نے جو ہے مجھے کہا کہ ہم نے 3.5 سال میں جو ہے ان باتوں کو نہیں سنا، بالکل نئی باتیں تھی۔ تو یہ قرآن کا جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا ایک اعجاز ہے۔ علامہ اقبال سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ تم قرآن کے بارے میں جو ہے وہ کیا کہتے ہو، تو اس نے بھی جو ہے وہ جواب دیا، فاش گویم آنچ در دل مزمرست، فاش گویم آنچ در دل مزمرست، ای کتاب نیز چیز دیگرست، چون بجا در رفت جا دیگر شود، جان چو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ وہ فرماتے ہیں فاش گویم، کھل کے میں بات کرتا ہوں، آنچ در دل مزمرس، وہ بات جو میرے دل کے اندر جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، ای کتاب نیس چیزیں دیگرس، یہ کوئی اور عام کتاب نہیں ہے کہ پامپلٹ ہے، رسالہ ہے، ڈائجسٹ ہے، اخبار ہے، چیزیں دیگرس، یہ کوئی اور چیز ہے۔ پھر خود ہی اس کی وضاحت بھی کر گئے، چوں بجا در رفت جا دیگر شود، جو اس قرآن کا ہو جاتا ہے تو اس میں ایک ریولوشن آ جاتی ہے، انقلاب، تبدیلی آ جاتی ہے، اس کے عقیدے میں، اس کے عمل میں، اس کے اخلاق میں، اس کے اٹک بیٹک میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے، انقلاب برپا ہو جاتی ہے۔ اور جان چو دیگر شد جہاں دیگر شود، اور جب ایک آدمی میں انقلاب برپا ہو جائے گی تو جہاں میں انقلاب برپا ہونے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، جہاں جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ یا دوسری توجیہ اس میں علماء کرام یہ بھی کرتے ہیں کہ قرآن یہ مقرون سے نکلا ہے، قلمی قاف سے آپ لکھیں اس کو، مقرون، مقرون کی معنی جو ہے پیوست، کیا مربوط، پیوست۔ تو قرآن کو قرآن اسی وجہ سے قرآن کا یہ لفظ مقرون سے نکلا ہے، مقرون کے معنی پیوست، ایک دوسرے کے ساتھ لگا ہوا۔
مربوط، تو قرآن کو قرآن اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے مضامین ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے، وہ لگے ہوئے ہیں، یہ پیوست ہے، یہ بے ربط کلام نہیں ہے بلکہ یہ انتہائی مربوط کلام ہے۔ سورت آپس میں لگے ہوئے ہیں، ان کا ربط ہوگا، آیات کا آپس میں ربط ہوگا، آیت کے اندر جو جملے ہوں گے ان کی آپس میں مناسبت ہوتی ہے۔ یہ بڑا مربوط کلام ہے، اس میں بے ربطی آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ آپ تنگ ہو جائیں گے، انشاءاللہ اس طرح نہیں ہوگا۔